آج ہم محنت کی تقسیم کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہے اس تعلق سے پڑھیں گے۔ محنت کی تقسیم کی خوبیاں۔ محنت کو ان کی صلاحیتوں کے حساب سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ محنت کی تقسیم مختلف مزدوروں کے درمیان کام کو ان کی کارکردگی اور تخصیص کاری یعنی خصوصیت کی بنا پر، خاص صلاحیتوں کی بنا پر ان کو کیا ہے مختلف حصوں میں درجہ بند کیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوگا فی مزدور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ تخصیص کاری یعنی کہ ہر مزدور کی کچھ مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ مزدور کیا ہے تکنیکی صلاحیت سے واقف ہوتے ہیں، کچھ مزدور صرف دستکاری سے واقف ہوں گے۔ تو اس طرح مختلف مزدوروں کی جو مختلف صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کی بنا پر کیا ہے انہیں الگ الگ جو سو کیا ہے درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی درجہ بندی کے لحاظ سے ان کو مختلف کاموں پر مامور کیا جاتا ہے، جس سے ان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں محنت کی تقسیم کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ محنت کی تقسیم کرنے سے ان کی کارکردگی کی صلاحیتوں میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا۔ مزدور کی پیداواری صلاحیت اور ان کی استعداد یعنی کہ ان کی کیپیسٹی، پیداواری صلاحیت اور کیا ہے پیداوار کی مقدار میں اضافہ ہوگا، اور جدید ٹیکنالوجی کی واقفیت سے کیا ہوں گے یہاں پہ اختراعات و ایجادات اور دریافت کے مواقعوں کی فراہمی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھیے وقت کی بچت ہوگی۔ وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے کیا ہوگا پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ فرسٹ جو خصوصیت کیا ہے، فرسٹ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا تخصیص کاری کی وجہ سے۔ دوسرا دیکھیے اختراعات و ایجادات اور دریافت کے مواقعوں کی فراہمی میں اضافہ ہوگا۔ اضافہ ہوگا اختراعات، ایجادات، دریافت کے مواقعوں میں اضافہ ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی کی کھوج اور مختلف مواقعوں کی فراہمی سے کیا ہوگا پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور کم وقت میں وقت کی بچت ہوگی۔ کم وقت میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ پیداوار کر سکتے ہیں نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے میکانیزیت ممکن ہوتی ہے۔ میکانیزیت یعنی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تکنیکی طریقے سے ایک معیاری اور بہتر قسم کی پیداوار کرنا ممکن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ روزگار میں اضافہ ہوگا۔ روزگار میں اضافہ یعنی انڈسٹریز یا فارمز میں جب مشینری کا زیادہ اضافہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا وہاں پر نئے جو سو مزدوروں کو روزگار حاصل ہوگا۔ اس طرح روزگار میں اضافے کے چانسز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے
تخصیص کاری کی وجہ سے کیا ہے، مزدور کیا ہے، پھرتی سے کام کرتے ہیں، دلچسپی سے کام کرتے ہیں. پھرتی اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، اور ایک تخصیص کاری کی وجہ سے ہر کیٹیگری کے جو مزدور ہے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے کیا ہے، پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو ہر کیٹیگری میں الگ الگ کیٹیگری رہنے کی وجہ سے وہ اپنے کام کے چستی ہے کیا ہے یہاں پہ پھرتی سے کام کریں گے. اس کے علاوہ صحیح کام کے لیے اگر صحیح فرد کا انتخاب کیا جائے گا ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، تو اس سے کیا ہے، کام میں اضافہ ہو سکتا ہے. تخصیص کاری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہاں پر صحیح فرد کا انتخاب ہوتا ہے. صحیح کام کے لیے صحیح فرد کا انتخاب ممکن ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر کیا ہے، پیداوار کی جا سکتی ہے. تخصیص کاری کی وجہ سے کیا ہے، بڑے پیمانے پر پیداوار کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تمام کیا ہے، مزدوروں کی تخصیص کاری کی وجہ سے یہ جو خوبیاں پائی جاتی ہیں مزدوروں کی تخصیص کاری کی وجہ سے. ایک تو ہے تخصیص کاری کی وجہ سے کیا ہے، پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا. دوسرا ہے اختراعات و ایجادات اور دریافت کے مواقع میں اضافہ ہوگا. نئی ٹیکنالوجی، نئی ایجادات اور نئی جو سے کیا ہے، مواقع کی کیا دریافت ہوگی، ریسرچ ہوگا، مختلف ٹیکنالوجی کی دریافت ہوگی، جس سے کیا ہے، مزدوروں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. وقت کی بچت ہوگی مشینری کی اور نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. کم وقت میں معیاری اور بہترین جو اشیاء تیار کی جائے گی. ٹیکنالوجی میں اضافے کی وجہ سے کیا ہے، روزگار میں اضافہ ہوگا. مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ روزگار حاصل ہوگا. میکینزیت ممکن ہوتی ہے. میکینائز کیا جائے گا پورے انڈسٹریز کو مشینری اور لیبرز کے ذریعے. تخصیص کاری کے ذریعے کیا ہے، ہر کیٹیگری کے جو مزدور ہے اپنے مخصوص جو کام ہے اس کو بہتر کیا ہے انداز میں انجام دے سکتے ہیں. اور تخصیص کاری کے نتیجے میں یعنی کہ ہر کام کے لیے مخصوص کیا ہے، مزدور مختص کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے، تخصیص کاری یعنی کہ ہر کام کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کی بنیاد پر صحیح کام کے لیے کیا ہے، صحیح فرد کا انتخاب ہوگا. جیسے اب یہاں پر دیکھیے، مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے جو جابس کے لیے جو مختلف ایگزامس منعقد کیے جاتے ہیں، تو ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کو کیا ہے، مختلف پوسٹ پر انہیں فائز کیا جاتا ہے. نیکسٹ، تخصیص کاری کے نتیجے میں کیا ہوگا، بڑے پیمانے پر پیداوار کی جا سکتی ہے. پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے محنت کی تقسیم کی خوبیاں. نیکسٹ ہم اس کی خامیاں پڑھیں گے. جہاں پر محنت کی تقسیم کے کئی فائدے ہیں، وہاں پر کچھ خامیاں اور نقصانات بھی پائے جاتے ہیں. جیسے ایک ہی قسم کے کام کرنے کی وجہ سے مزدور کیا ہے، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. خامیوں میں دیکھیے، یکسانیت کی وجہ سے کیا ہے، اکتاہٹ پیدا ہوگی مزدوروں میں. کام سے بیزارگی ہوگی. انہیں کیا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا اضافے کی نالج دیتے ہوئے
ان کے کام میں اور بہتری لانا ضروری ہے، ان کا پروموشن کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک ہی کام کرتے ہوئے اگتا نہ جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک خامی ہے، ایک ہی کام کرتے ہوئے کیا ہے مزدور کیا ہے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری جو خامی ہے نا یہ ایک تخصیص کاری کی وجہ سے کیا ہے انسانی ترقی میں کمی واقع ہوتی ہے، انسانی ترقی کو روکتی ہے تخصیص کاری. یعنی کہ ایک ہی قسم کا کام مختص کرنے کی وجہ سے کیا ہے ہمیشہ مزدور وہی کام کرتے رہتے ہیں، انہیں اور کیا ہے پروموشن نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے وہ بیزار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ان کی ترقی میں اضافہ کرنا ضروری ہے. نیکسٹ ہے بے روزگاری کے امکانات ہوتے ہیں، یعنی مزدوروں کو تخصیص کاری کے ذریعے خاص کام مختص کر دیا جاتا ہے. تو جب کیا ہے کسی خاص کام کے لیے جب بے روزگاری پائی جاتی ہے تو اس شعبے میں کام کے لیے کیا ہے مخصوص مزدور ہی چاہیے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر وہ مخصوص کیٹیگری کے مزدور نہیں ملیں گے تو اس سے کیا ہوگا بے روزگاری کے امکانات پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھیے آپ تخصیص کاری کی وجہ سے مزدوروں کی نقل پذیری میں بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یعنی کہ مختلف مقامات پر مختلف کیٹیگری میں کام کرنے والے افراد پائے جاتے ہیں، تو اسی مقام پر ان کی کیا ہے منتقلی ہونا مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت. تو یہ نقل پذیری میں کیا ہے مشکلات اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کیا ہے مزدوروں کی یہاں پر دیکھیے محنت کی تقسیم کی وجہ سے کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں. اور ایگزام میں اس کے لیے کوشچن اس طرح آئے گا. 5 مارکس میں کوشچن آتا ہے اس کا، اور کوشچن اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے محنت کی تقسیم کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں. کوشچن فائیو مارکس کا کوشچن ہے، اسے لکھیے اپنی بکس میں اور یاد کریے اسے.